حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا مجھے ایسی چیز بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو۔ آپ نے یوم الترویہ کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا منا میں۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ترویہ کا باقی دن اور عرفہ کی رات منا ہی میں قیام پذیر رہے، پھر عرفہ کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقف ٹھہرنے کی جگہ کی طرف چل پڑے اور وہاں جا کے ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھا پڑھیں، پھر آپ موقف کی طرف گئے اور سورج غروب ہونے تک موقف میں کھڑے دعائیں مانگتے اور ذکر کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کے واپس مزدلفہ پہنچے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کی اور رات مزدلفہ ہی میں آرام کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی اور پھر وہاں سے کوچ کیا اور واپس منا پہنچے، لہٰذا وہاں یوم النحر قربانی کے دن کا باقی حصہ، ایام تشریق کے مکمل 2 دن اور ایام تشریق کے تیسرے دن کا بعض حصہ منا میں قیام کیا۔ پھر جب ایام تشریق میں سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو کنکریاں مارتے اور مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ چنانچہ ایام تشریق کے آخری دن ظہر اور عصر کی نمازیں مکہ مکرمہ میں ادا کی، پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کی، پھر وادی مصحب میں کچھ دیر آرام فرمایا۔ اس طرح یہ کل 10 دن ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ منا میں 2 بار اور عرفات میں قیام کیا، جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب دنوں کو مکہ مکرمہ میں اقامت قرار دے دیا، حالانکہ منا اور عرفات مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوتے بلکہ وہ دونوں مکہ مکرمہ سے باہر اور الگ ہیں، اور عرفات و حدود حرم سے بھی باہر ہے، تو جو علاقہ حدود حرم سے باہر ہو وہ مکہ مکرمہ میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور اس کی حرمت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دے دیا تھا، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے۔ اس کے شکار کو نہ ڈرایا جائے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کی گھاس اور جڑی بوٹیاں نہ کاٹی جائیں۔ چنانچہ اگر عرفات مکہ مکرمہ میں شامل ہوتا تو عرفات میں شکاری کے لیے شکار کرنا حلال نہ ہوتا اور اس کے درخت نہ کاٹے جاتے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جاتی، اور اہل اسلام کا اجماع ہے کہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل اور وضاحت ہے کہ عرفات مکہ مکرمہ میں شامل نہیں ہے، اگرچہ مکہ مکرمہ کا اطلاق تمام حدود حرم پہ ہوتا ہے، مگر عرفات اس میں داخل نہیں کیونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے اور منا مکہ مکرمہ کی آبادی اور عمارت سے الگ تھلگ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ کا اطلاق سارے حرم پہ ہوتا ہے، اس لیے منا بھی حرم میں داخل ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو علاقہ مکہ مکرمہ کی متصل عمارت کے پیچھے ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر کی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔